السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، صوفی سفر چینل پہ ہم نے ایک دوسرا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کے عنوان سے شروع کر رکھا ہے، جو کہ محمد رفیع شمسی اور مفتی سمیع اللہ صاحب نے کاوش کر کے اس کو تصنیف کیا ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنیے، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا بھی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے بے حساب دے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین اور دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، وہی چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اور وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اور اس کو بدل نہیں سکتا، اور جس کو وہ تکلیف دینا چاہے اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دیں۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کلام قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔